شراب میں لت پت یہ قوم ہے، شراب میں ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، زنا کاریوں میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، شادی شدہ بھی گرل فرینڈ رکھ رہا ہے اور غیر شادی شدہ بھی اس گندگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آج مسلمانوں کو دیکھ کے تو حلال و حرام کی زمین بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمانوں تمہیں مرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ جتنے بھی دنیا میں آئے سب کو زندہ کرے گا، آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوئے سب مریں گے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر قیامت کے آنے کے وقت جتنے بھی لوگ دنیا میں رہیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، اور فرشتہ جب سور پھونکے گا جتنے بھی زندہ رہیں گے سب مر جائیں گے، اور پھر دوبارہ ثم نفخ فیہ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے مجرمین کی طرح۔ اس بات کا یقین ہو رہا ہے، ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ آج ہمارے یہاں برائیاں کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں کرتے۔ آج ہم اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ اس شراب پینے والوں، نبی اکرم کے دور کے زمانے کے لوگوں کو دیکھو، ہاں اس زمانے میں بھی برائیاں اتنی زیادہ تھی، لڑکیاں زنا کے لیے لوگوں کو بلایا کرتی تھی، او نوجوان ناؤ آؤ آؤ ہم تمہارے لیے تیار ہیں۔ مرثد ابن نبی مرثد کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی محبوبہ اس کی گرل فرینڈ اسے بلا رہی ہے رات کی تاریکی میں، آئی مرثد آؤ میرے پاس اور آ کر کے اپنی خواہش پوری کر، آؤ آؤ ہم تمہارے لیے خوبصورت بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ رات کی تاریکی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آئی مرثدہ آ کر کے میرے ساتھ انجوائے کر، مستی کر۔ مرثد کو کس چیز نے اس برائی سے رکنے پر آمادہ کر دیا؟ اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف۔ میرے بھائیوں، یقین اس کو معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ مرثد کہتے نہیں، او لڑکی ہم تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتے۔ لڑکی نے کہا کیوں میرے ساتھ نہیں کر سکتے ہو؟ کہ میرے اندر کوئی کمی ہے؟ ارے مکہ کے اندر مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی اور دوسری ہے، بتاؤ تو صحیح۔ مرثد نے جواب دیا نہیں، تم بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہو، بہت خوبصورت ہو، لیکن ائی اناق میں تمہارے ساتھ غلط اس وجہ سے نہیں کر سکتا کیونکہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے سامنے بتانا پڑے گا، اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس معاملے میں کیا جواب دوں گا، اور کہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے اندر داخل نہ کر دے۔ ایسے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ آج ہمارے یہاں ہے، آج ہمارے یہاں نہیں، برائیوں پہ برائیاں ہو رہی ہیں۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، بے ایمانی کرنے والوں کے لیے جہنم۔ ڈنڈی مارتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈکیتی کرتا ہو، غلط کام کرتا ہو، ان کے لیے جہنم۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیا کرتے ہیں تو ڈنڈی مار لیا کرتے ہیں۔ جب لینے کی بات آئے تو پورا لے لیتے ہیں، اور جب دینے کی بات آئے وزن کم کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ایسا بندہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو اس بات کا گمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون،
लियौम अज़ीम यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन। क़यामत के दिन सब लोगों को खड़ा किया जाएगा और उसको उसके अमाल के बारे में अल्लाह ताला के सामने उसको पूछा जाएगा। ऐ मुसलमानों, जो तुम ज़िना कर रहे हो, आज ज़िनाकारी इस वजह से हो रही है क्योंकि उसको आखिरत के ऊपर यकीन नहीं है, उसको अल्लाह के सामने खड़ा होने पर यकीन नहीं है, उसको भरोसा नहीं है। आज बंद कमरे में गलत काम करता है, भाई नहीं देख रहा है, माँ नहीं देख रही है, अब्बू नहीं देख रहे हैं। आज बंद कमरे के अंदर मोबाइल का एक बटन दबाया और सेक्सी मूवी देखना शुरू कर दिया, गलत चीजें देखना शुरू कर दिया, और बाजारों में गया वहां पे लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया, किसी और होटल में गया शराब पीना शुरू कर दिया। उसको ये यकीन होता है कि हमारे रिश्तेदार हमें देखने वाला नहीं है, हमारा पड़ोसी हमको देखने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, चलो ठीक है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारा घर वाला तुम्हें नहीं देख रहा, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह ताला तो तुम्हें देख रहा है। तुम्हें अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए। आज समाज के अंदर बुराइयां हैं तो इसकी वजह यह है कि हमारा ईमान कमजोर है, हमारा ईमान कमजोर है। आज मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी आ चुकी है। ईमान हमारा इतना कमजोर आ गया कि एक चाय में बिकने वाला हो गया। वोट के मौके पे देखिए, अभी आने वाला है ना, कितने मुसलमान बिकेंगे, चाय पिला दिए उसी का गीत गाने लगेगा। आज ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। सबसे मजबूत आज हम लोगों का ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। अल्लाह इज्जत और जिल्लत का मालिक है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान बुराइयां पे बुराइयां कर रहा है, आज कोई टोकने और रोकने वाला नहीं है। जरा तसव्वुर करो, क़यामत के दिन सारे लोग खड़े होंगे और सबको अल्लाह ताला सबसे हिसाब और किताब लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बंदा अपने कदम को हिला नहीं सकता। कोई भी आदमी, मर्द हो या औरत, अपने कदम को हिला नहीं सकता। और क़यामत का वो दिन मैदान महशर में सारे लोग जमा होंगे और ये सूरज, जो सूरज जुलाई के महीने में जो सूरज की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और गर्मी के मौसम में हम अपने आप को बाहर नहीं निकलवाते हैं, कहीं मेरे पैर के अंदर जख्मी ना हो जाए, कहीं गर्म के मारे में परेशान ना हो जाओ। उस मैदान महशर में सूरज या इतना करीब होगा, तदनी शम्स यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सूरज इतना करीब होगा कि इंसान अपने हाथ से उसको छूना चाहेगा तो छू लेगा, इतना करीब होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, उस क़यामत के दिन इंसान का आलम ये होगा, इंसान का आलम ये होगा, क़यामत के दिन आदमी परेशान हाल होगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जब तक बंदा 5 सवालों का जवाब ना दे ले तो बंदा अपने कदम को हिला नहीं सकता है। यही दिमाग के अंदर आप डाल लीजिए, जब तक बंदा 5 सवालों का जवाब ना दे ले। पहला, अन उम्रिही फीमा अफना, तुमको हमने इतने साल की जिंदगी दी, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, ये बताओ। अब जिसकी जिंदगी 40 साल कट चुकी है, 30 साल कट चुकी है, 50 साल कट चुकी है, मान लीजिए आज अगर उसकी मौत हो जाए, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में, खुद फैसला कर सकता है। हर कोई अपनी जिंदगी को जानता है, मैंने कितनी बुराइयां की है, मैंने कितना गुनाह किया है। हर कोई जानता है मैंने कहाँ शराब पी है, हमने कहाँ जिना किया है, हमने किसको गलत बोला है, हमने किसके साथ जुल्म किया है। हर बंदे को ये बात मालूम है कि मैं अगर आज मर जाऊं तो जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में, फैसला खुद कर सकते हो। मेरे भाइयों, ये सवाल अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर बंदे से करेगा। अनुमरिही फीमा फना, आई मेरे बंदे, हमने तुम्हें इतने साल की जिंदगी दी, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी। एक सवाल तो ये होगा, वअन शबाबिही फीमा अबला, और दूसरा सवाल, ऐ मेरे बंदो जरा ये बताओ, हमने तुम्हें जवानी की जिंदगी दी,
20 سے 30 سال والی زندگی دی، جوانی کی عمر میں تم نے کیا کیا؟ کیا کہیں اپنی جوانی تو تم نے غلط چیزوں پہ نہیں کاٹ دی؟ اے جوان لڑکیوں، اگر اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو کہیں تم نے اس جوانی کو تو غلط جگہوں میں تو تم نے تو نہیں مٹا دیا؟ آج دیکھیے سوشل میڈیا پہ لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، اپلوڈ کر کے ایسے ایسے ڈانس کر کے اپلوڈ کرتی ہے مسلم لڑکیاں۔ افسوس کی بات، آج مسلم لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ انسٹاگرام کے اوپر ذرا مسلم لڑکیوں کی ویڈیو آپ دیکھیے، زینب نام ہے، فاطمہ نام ہے، کلثوم نام ہے، سمیہ نام ہے، اسلامک لڑکیاں اپنی جسم کو نمائش کرتے ہوئے نظر آپ کو آئے، اور جلسوں کے اندر بھی آتی ہے تو نمائش کرتے ہوئے آتی ہے۔ ان لڑکیوں کو کون بتائے گا؟ لپسٹک کتنی لگا لیتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج شادی کرنے کے لیے آئی ہے۔ چوڑیاں اتنی پہن کر کے آتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا اسلام، اور اتنے طریقے سے وہ طرح طرح کے خوشبو لگا کر کے جلسوں کے اندر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وہ حدیث اس عورت تک، اس لڑکی تک نہیں پہنچی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکی اس انداز میں اگر چلا کرتی ہے، چوڑیاں پہن کر کے، پائل پہن کر کے، اور اپنی چوڑیوں کی آواز سے لڑکوں کو مائل کرنے کا اگر اس کے من میں یہ ہو میری چوڑیوں کی آواز سن کر کے لڑکا میرے اوپر فریفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو، میری خوشبو سونگھ کر کے لڑکا میرے طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائے، میرے لپسٹک دیکھنے پر ہم کو دیکھ کر کے ہمارا پیچھا کرے اور ہمارا دیوانہ بن جائے، اور لڑکیوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی لڑکیاں لا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانے کی دور